Dear students, academicians, research scholars and ECD professionals, السلام علیکم. میں ڈاکٹر ظفر میر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام AIU اپڈیٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا پروگرام 4th انٹرنیشنل کانفرنس آن ECD سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ 16-17 نومبر کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں منعقد کی جا رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر صبا شجاع. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور پوسٹ گریجویٹ ہیں ان پبلک ہیلتھ، اور پریزنٹلی شی از ورکنگ ایز این ECD مینیجر ان یونیسیف. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر میر. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بھی کہ ہمیں یونیسیف کو یہ موقع دیا کہ ہم اس امپورٹنٹ ٹاپک ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ آج آپ کے ساتھ بات چیت کر سکیں اور کچھ یونیسیف کا پرسپیکٹو اراؤنڈ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور ساتھ کے ساتھ جو کانفرنس ہم آرگنائز کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کر سکیں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ ECD کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا ہولسٹک ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے تو سارے وہ پرسپیکٹیو جو ایک بچے کی نشو و نما میں، ایک بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ میں انوالو ہوتے ہیں، وہ سارے ہم اس میں لے آتے ہیں، چاہے وہ سوشو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ فزیکل ڈیولپمنٹ ہو، مینٹل ڈیولپمنٹ ہو، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہو. تو ہولسٹیکلی ہم چائلڈ کو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو پچھلے کافی عرصے سے ECD کے اوپر کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. آلدو EC کے اوپر پہلے کام ہوا تھا، لیکن ECD جو ہے وہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو آپ آڈینس کے لیے یہ بتائیے کہ ECD کے کون کون سے ڈفرینٹ اینگلز ہیں یا فیچرز ہیں جن میں ECD کو دیکھنا چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر ظفر. آئی ہوپ ہماری آڈینس ریسرچرز اور اسٹوڈنٹس دے آلریڈی اویئر اباؤٹ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ، بٹ جسٹ ٹو ریکیپ کہ ارلی چائلڈہڈ سے کیا مراد ہے. وہ جناب ایک خاص ایج ہے جو میں ضرور ایک دفعہ ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گی کہ 0 سے 8 ایئرس. اب ظاہر ہے اس پورے سالوں میں اٹس اے میچوریشنل پروسیس. ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس نے سروائیو کیا ہے، اس کی نشوونما دیٹ از گروتھ، اور ہمارا اٹموسٹ گول کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ. تو اس پورے میچوریشنل پروسیس میں جتنے سیگمنٹس ہیں یا کمپوننٹس ہیں جو اس بچے کی فزیکل، ایموشنل، مینٹل، کوگنیٹیو، انٹلیکچوئل اسپیکٹس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس کو ہم ہولسٹک کہتے ہیں. اب وہ کیا ہیں؟ ایک ہمارا نرچرنگ کیئر فریم ورک اویلیبل ہے. WHO، یونیسیف، ورلڈ بینک نے جوائنٹلی تھرو اے ریسرچ ڈیولپ کیا، اور اس میں آئیڈینٹیفائی کیے 5 کی کمپوننٹس جو کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی جو ہولسٹک اپروچ ہے اس کو بڑا اچھا ڈیفائن کرتے ہیں. اس میں ایک ہیلتھ ہے، دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں گڈ ہیلتھ، ایڈیکویٹ نیوٹریشن از دی سیکنڈ، تھرڈ ہم بات کرتے ہیں ارلی لرننگ، بچے کو ابتدائی تعلیم کے حوالے سے. اس کے بعد جو چوتھا کمپوننٹ ہے وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. اچھا، جب ہم سیفٹی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو عموماً خیال میں آتا ہے کہ بچے کی صرف سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، بیسکلی یہ انوائرمنٹ سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں واش بھی آ جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ اور میرے خیال میں پاکستان میں سب سے نیگلیکٹڈ کمپوننٹ ہے ارلی اسٹیمولیشن اینڈ رسپانسو کیئر گیونگ. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہولسٹک اپروچ، کہ ایک بچے کو اگر ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ یعنی اس پروسیس سے گزارنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے عوامل ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ کون سے کمپوننٹس ہیں جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب اگر ہم ہیلتھ کی طرف آتے ہیں، اندر ہم دیکھنا چاہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو 0 to 8 ایئرس بتایا، تو اس میں میٹرنل ہیلتھ، میٹرنل نیوٹریشن کا اپنا ایک رول ہے کہ ماں کی صحت کیسی ہے جب وہ پریگننٹ ہے. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا ہے تو جو ابتدائی ہیلتھ کی اس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہوئی ہیں. اس میں چائلڈ کیئر آ جاتی ہے، النس ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے، ویکسینیشن آ جاتی ہیں، بہت سارے ڈائمینشنس ہیں. اسی طریقے سے جب ہم نیوٹریشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایڈیکویٹ نیوٹریشن. ایڈیکویٹ نیوٹریشن سے کیا مراد ہے؟ 0 سے 8 ایئر میں بچے کو بریسٹ فیڈنگ کی طرف کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ، پہلے 6 ماہ تک بریسٹ فیڈنگ مدر کی، اور ساتھ ارلی انیشیشن، اور جیسے ہی 6 ماہ کا ہوتا ہے ڈائیورس، جس کو ہم کہتے ہیں مختلف قسم کی خوراک کوالٹی اینڈ کوانٹٹی وائز پرووائڈ کرنا. تو 8 سال تک یہ ایک سلسلہ نیوٹریشن کا آپ کس طریقے سے اس میں لا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی، تو جو نرچرنگ ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی
افزائش ہو رہی ہے بچے کی، وہ آتی ہے پیرنٹ سے. اور اس کے حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنا کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو نرچر دیئر چلڈرن. تو سروسز تو چل رہی ہیں جس میں ہم نے ارلی اسٹیمولیشن کی بھی بات کر لی، لرننگ کی بھی بات کر لی، چائلڈ سیکیورٹی کی بھی بات کر لی کہ کتنا سیف ہے وہ اپنے گھر پہ اس معاشرے میں ٹو سروائیو، تھرائیو اینڈ ڈیولپ. تو یہ پورے ڈائمینشنز ہیں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے ذکر کیا گڈ ہیلتھ کا، تو یہ گڈ ہیلتھ سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا نا، گڈ ہیلتھ سے مطلب ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی افزائش اور اس کا ہیلدی ہونا اور اس کا 8 سال تک وہ ساری ضروریات جو ہیلتھ کے حوالے سے اس بچے کو چاہیے، اچھا وہ فزیکلی بھی ہیں، وہ ایموشنلی بھی ہیں اور وہ مینٹلی بھی ہیں. اگر ہم اس کو سروسز کے پرسپیکٹو میں لے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایک بچے کو پیدائش کے فوراً بعد جتنے بھی ہیلتھ ڈائمینشنز ہیں وہ اس کے کور ہوں، اس کی ویکسینیشن ہوئی ہو، اس کی چائلڈ ہیلتھ کیئر ہوئی ہو، اس کی ڈیورنگ النس پراپر کیئر ہوئی ہو، اور ان پورے پروسیس میں نرچرنگ کمپوننٹ ساتھ چلتا رہے 8 سال تک، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ جی اس کو گڈ ہیلتھ. اور یوزلی جب ہیلتھ کی بات کی جاتی ہے تو فزیکل ہیلتھ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ بچہ جسمانی طور پہ صحت مند ہے، اور جو اس کے سوشل، ایموشنل، انٹلیکچوئل ہیلتھ ہے آفن وہ اتنی ہاں اس کو کیپچر نہیں کیا جاتا، وہ اگنور ہو جاتی ہے. تو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ایکچولی ان سارے اینگلس کو بھی دیکھتا ہے اور پھر وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ کس طریقے سے گڈ ہیلتھ کو ہم انٹرپریٹیٹ کریں ان اے ہولیسٹک مینر فار اے چائلڈ. ڈاکٹر صاحب تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ کمپوننٹس ہمیں بتائے. کیا پاکستان میں جو ڈفرینٹ یہ کمپوننٹس ہیں ان کے اوپر کوئی اسٹیٹس موجود ہیں؟ اگر وہ شیئر کریں تو اسٹوڈنٹس کا اور ڈفرینٹ جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے بھی ایک گائیڈ لائن ہوگی. جی بالکل. ہمارے پاس نیوٹریشن کا آپ لیجئے، ہیلتھ کے حوالے سے اسٹیٹس اگرچہ کافی حوصلہ افزا نہیں ہیں، کافی ان میں پریشان کن فگرز آپ کو ملیں گی. جیسے میں آپ کو نیوٹریشن کا حوالہ دیتی ہوں کہ نیوٹریشن میں آئی ایم شیور آر اسٹوڈنٹس اینڈ ریسرچرز وڈ نو اباؤٹ اسٹنٹنگ. پرائم منسٹر اینڈ پولیٹیکل فگرز دے ڈو ٹاک اباؤٹ اسٹنٹنگ. تو اسٹنٹنگ میں یوزلی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بچہ قد کا چھوٹا ہے. دیٹس ناٹ دا کیس. بیسکلی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ جو بچے کی ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک تو وہ ہائٹ میں چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا کوگنیٹیولی بھی یعنی کمیاں رہ جاتی ہیں. اب اس کی اعداد و شمار آپ دیکھیے، 40% ہمارے بچے اکارڈنگ ٹو نیشنل نیوٹریشن سروے 2018 اسٹنٹڈ ہیں. تو آدھے ہمارے بچے اسٹنٹڈ ہیں جی. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایڈیکویٹ نیوٹریشن کا کمپوننٹ جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں وہ کمپرومائز ہو گیا. یہ تو ایک میں آپ کو فگر بتا رہی ہوں، اینڈ دیر آر سو مینی فگرز اویلیبل آن نیوٹریشن. اگر ہم ہیلتھ کے اسٹیٹس کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ 67 پر 1000 انڈر 5 mortality پاکستان کی جو ہے ابھی ہمارے انڈر 5 بچوں کے ساتھ ہم نبرد آزما ہیں. 16% پری ٹرم برتھ ہیں، اور اس کے علاوہ 54% ینگ چلڈرن آر ایٹ رسک آف پور ڈیولپمنٹ. اسی طرح اب آگے بڑھیں تو جناب 54% آف آر چلڈرن آر ایٹ رسک آف پور ڈیولپمنٹ. یہ اسٹیٹس تو میں نے آپ کو اس کے بتا دی. اور جو ایک کمپرومائز ایریا میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں نا، نرچرنگ کیئر کا، ارلی اسٹیمولیشن، رسپانسو کیئر گیونگ، اب اس کے اعداد شمار اگر آپ دیکھنا چاہیں، جسٹ 30% according to the survey we have figured it out کہ ارلی اسٹیمولیشن پریکٹس ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے. اور جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک ذرا ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ ہے کہ بچے کی جو گروتھ ہے اس میں صرف یا ڈیولپمنٹ میں ماں کا رول ہے. دیٹس ناٹ دا کیس. اسی لیے ہم اس کو پیرنٹنگ کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ مدر، ہم کہتے ہیں پیرنٹنگ. تو فادرز انگیجمنٹ از ایکولی امپورٹنٹ. اب اعداد و شمار کے حساب سے پاکستان میں 3% of fathers' engagement have been observed. صحیح. Just 3%. تو ابھی ہمارے والد which is very low. which is very low. تو ایک اور ڈائمینشن کی جو ہم بات کر رہے تھے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی، تو اب ہم اس کے اعداد شمار کی طرف بھی آتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا صرف 42% بچہ جو ہے وہ برتھ رجسٹریشن کے زمرے میں آتا ہے. باقی سارے رجسٹریشن سے ابھی فی الحال. ہاں جی. 9% چائلڈ پاورٹی ہماری کیلکولیٹ کی گئی ہے تو ہاؤس ہولڈ پاورٹی سے. 34% آر پری اسکول چلڈرن آر اٹینڈنگ اینڈ دیر آر انٹرینڈ ورک فورس. تو اب آپ اسٹیٹس دیکھ لیں کہ جتنے کمپوننٹس ہم نے ڈیفائن کیے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں، اس کے اندر اس کی اسٹیٹس
کافی تکلیف دہ کہہ لیجیے, اور میرے خیال ہے اس پہ ہمیں کافی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ہم کر بھی رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اس میں کافی کام کر رہی ہے ان کوآپریشن ود ڈفرینٹ پارٹنرز انکلوڈنگ یونیسیف اینڈ ادرس, بٹ لانگ وے ٹو گو. صحیح. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے اسٹیٹس بتائے ہیں جو کہ آلریڈی الارمنگ ایک وہ بتا رہے ہیں, تو جو ایمرجنسیز ہیں جیسے فلڈ پاکستان میں آیا ہوا ہے اور کافی بڑا ایریا جو ہے اس میں وہ افیکٹڈ ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ارتھ کوئک جو ہے پاکستان میں اکثر اے جے کے میں بہت بڑا ارتھ کوئک آیا اور بہت اس سے تباہی ہوئی. تو اگر اس اسٹیٹ کے ساتھ ہم پلس ایڈ کر لیں ایمرجنسیز کو بھی, تو یہ صورتحال تو بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے یا بگڑ جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال ہے بگڑ رہی ہے. صحیح. جی, اور جس طریقے کا یہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے پاکستان میں, اور جتنا اس کا بڑا اسکیل ہے, جتنے اسٹیٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں, خدشہ ہے کہ یہ سارے اسٹیٹس ہمارے لیے مزید نیچے جا سکتے ہیں. جس میں ہم نے نیوٹریشن کی بات کی, کہ ہم نے تو ابھی صرف اسٹنٹنگ کی بات کی ہے, ویسٹنگ بھی ہے جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. ویسٹنگ سے مطلب ہے کہ بچے میل نرشڈ ہیں اور کیلورک انٹیک ان کا نہیں ہے. فوڈ چیلنجز ہیں, ایکسیسیبلٹی آف فوڈ ہے بچوں کا, بریسٹ فیڈنگ کی پریکٹسز جو پٹائز ہو رہی ہیں. تو نیوٹریشن کے انڈیکیٹرز بجا طور پہ ہمیں خطرہ ہے. اور اسی طریقے سے ہم ہیلتھ کے دیکھیں, آپ دیکھیے ہیلتھ facilities are damaged. Access to health is a challenge. So all those health services which are mandatory for our children, I think وہاں پہ بھی اس اسٹیٹس کے ہمارے مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اور fear of unknown, fear of safety and security for young children. So جتنے بھی ڈائمینشنز ہیں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے, وہ بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ایمرجنسی میں ہم ECD کے اوپر فوکس کریں اور ہم کنٹریبیوٹ کریں ہر کمپوننٹ اور ہر سیکٹر میں, in order to prevent our children and to make secure them out of such devastating situation. ڈاکٹر صاحب, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے ECD کانفرنس آرگنائز کر رہا ہے جس میں یونیسیف بھی پارٹنر ہے. تو یونیسیف کا اس کانفرنس کے حوالے سے کیا رول ہے اور کیا جو ہے نا انالیسس ہے آپ کا؟ جی, یونیسیف ٹریڈیشنلی گورنمنٹ آف پاکستان کو چائلڈ مینڈیٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کام کرتا ہے. چلڈرن جو ہیں از آ مینڈیٹ. تو اگر ہم آگے بڑھیں اور اس پرٹیکولر کانفرنس کے حوالے سے دیکھیں تو یونیسیف از ون آف دا پارٹ آف آرگنائزر آف دس کانفرنس. ٹھیک ہے. And why is it so? Because we have a motto, learning begins at birth and early movement matters. اور ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں نہ صرف اس کانفرنس کے حوالے سے یونیسیف کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, بلکہ یونیسیف ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ, اسپیشل انیشیٹو, پروونشل PND, ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ادر ریلیونٹ منسٹریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں آن ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ. اور یہ کانفرنس اسی کاوشوں کا ایک سلسلہ ہے کہ یونیسیف بلیو آن دی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ موٹو اینڈ پارٹ آف دس کنسورشیا, اینڈ وی آر ہیپی ٹو کنٹریبیوٹ ان ٹو دس کانفرنس. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یونیسیف کا ظاہر رول ہے ECD کے حوالے سے, اور ڈفرینٹ قسم کے یونیسیف جو انیشیٹیوز جو ہے وہ لیتا رہتا ہے. تو آڈینس کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ پریزنٹلی یونیسیف جو ہے وہ کون کون سے اسٹیپس لے رہا ہے ECD کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے اور ڈفرینٹ جو اویئرنیس کریٹ کرنے کے حوالے سے. So UNICEF Pakistan traditionally supporting government of Pakistan to promote child rights and strategic programming for child survival and development in Pakistan. This is our bigger mandate, and within that there is one specific intervention which is early childhood development. What we are doing, ہم یہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اسپیشل انیشیٹو اور پروونشل لیول پہ ڈپارٹمنٹ آف پلاننگ اور ادر منسٹریز ان کے ساتھ مل کے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی پالیسی اینڈ انیبلنگ انوائرمنٹ پہ کام کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیسیف سپورٹڈ ان جنریٹنگ ایویڈنس اراؤنڈ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ. ہم نے جو ہے پالیسی میپنگ کروائی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دی environment around early childhood development in Pakistan. We are supporting ministry for the development of ECD policy framework, standards, index, so to set a very good enabling environment. اس کے علاوہ گراؤنڈ ریالٹی یا گراؤنڈ پہ کیا کام ہے وہ ہے پیرنٹنگ پیکیج کی امپلیمنٹیشن. جیسے میں نے آپ کو ارلی اسٹیمولیشن اور کیئر رسپانسونیس کے حوالے سے بتایا, فادر انگیجمنٹ, اس پہ یونیسیف ڈسٹرکٹ لیول پہ جا رہا ہے
اور ہمارے ایک 22 کی فیملی کیئر پریکٹسز جنہیں کہتے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. فرنٹ لائن ورکرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ماؤں اور نہ صرف ماؤں بلکہ فادرز تک بھی پہنچ سکیں فار پیرنٹنگ پیکٹ فار اسٹینڈرڈ پریکٹسز جو کہ ہاؤس ہولڈ لیول پہ بچوں کی نرچرنگ کیئر میں ہیلپ کریں گے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صبا شجاع, آپ تشریف لائیں اور آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ یونیسیف کا جو موقف ہے یا یونیسیف کی جو ورکنگ ہے ECD کے حوالے سے وہ آپ نے ہمارے جو لسنرز ہیں ان تک پہنچائی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اکیڈیمیشینز اینڈ ریسرچرز, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اس کانفرنس میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور آپ ویب سائٹ پہ ECD کی جائیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کریں. ہوپ فلی یہ ایونٹ آپ کے لیے لرننگ, آپ کے ایکسپیرینسز کو انہینس کرنے کا باعث بنے گا اور آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل اسپیکرز جو ECD کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دیں گے اور ریسرچ اسکالرز اپنی ریسرچز پریزنٹ کریں گے. وی آر ویلکم یو آل اینڈ وی آر ریڈی ٹو ہوسٹ یو ایٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آن 16-17 نومبر 2022. اللہ حافظ.